بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ملنا چاہ رہا تھا، کہاں ہیں؟ آفس آ جاؤں؟ عیسیٰ کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ یار میں گھر جا رہا ہوں، آفس میں نہیں ہوں، کچھ دیر تک چکر لگاتا ہوں تمہارے پاس۔ سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ گھر کہاں؟ عیسیٰ کا سوال وہیں کھڑا تھا۔ تمہیں جو کہنا ہے وہ بکواس کرو، کہاں کہاں کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے؟ تم جانتے ہو میں آج کل کس گھر میں ہوتا ہوں؟ موسیٰ زیادہ دیر نرم لہجہ نہیں رکھ پایا تھا، چڑھ کر جواب دیا۔ اوہ سوری، سمجھ گیا، گھر جا رہے ہیں تو وہیں آ جاتا ہوں۔ عیسیٰ کے چہرے پر اب شرارت ناچ رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، میں آ رہا ہوں۔ تم گھر نہیں آؤ گے، اس نے سختی سے منع کر کے کال کاٹ دی تھی۔ عیسیٰ الجھ گیا۔ وہ کیا چھپا رہا تھا؟ اسے تو ذہن پر لاکھ زور دے کر بھی ایسے حلیے والی کوئی لڑکی یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ کون تھی جسے وہ گھر لے جا رہا تھا، جس نے اسی کا کوٹ پہنا ہوا تھا؟ اس کے دماغ میں کئی سوال سر اٹھا رہے تھے، مگر موسیٰ کے غصے سے بھی بخوبی واقف تھا، اسی لیے خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ اپنے سوالوں کے جواب تو جان کر ہی رہوں گا۔ کیا چکر چلا رہے ہیں شہر میں رہ کر؟ پتہ تو چلے۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ مسکرا کر سوچ رہا تھا، اس نے آج منع کیا ہے تو کل صحیح، گھر تو وہ اب جانے والا تھا۔ خان حویلی میں مومنہ کی گود بھرائی کی باقاعدہ رسم کی گئی تھی، 3 بکروں کا صدقہ دیا تھا۔ حویلی کے تمام ملازمین کو نئے جوڑے تحفے میں دیے گئے تھے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایک بڑے عرصے بعد یہ خوشخبری سنی تھی، حویلی کا وارث آنے والا تھا۔ حویلی کے سب لوگ رات کا کھانا کھا کر آج پہلی بار اکٹھے بیٹھے تھے۔ گل جان نے زرکا کی ہدایت کے مطابق دودھ کا گرم گلاس پریہان کو کمرے میں پہنچایا تو رات کا کھانا بھی ویسے کا ویسا رکھا تھا۔ وہ بستر پر نڈھال سی پڑی تھی۔ گل جان کا دل مٹھی میں آ گیا۔ پریہان، تم ٹھیک ہو نا؟ اسے پکارتی وہ بری طرح پریشان ہوئی۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ ٹھیک ہوں مورے گل، آج مجھے کچھ کھانے پینے کی ضد نہ کریں، طبیعت بوجھل بوجھل سی ہے۔ بہت وامٹ کر کر کے تھک گئی تھی وہ۔ گل جان فکر مند ہوئی تھی۔ نہ دوا تھی نہ چیک اپ ہوا۔ وہ کس حال میں تھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ صبح سے مصروفیت بڑھنے کی وجہ سے وہ بھی اس کے پاس نہیں آ سکی تھی۔ کل یاور سے کہوں گی کہ وہ زرکا کے پاس لے جائے یا اسے بلوا دیں۔ تمہارا صحیح سے چیک اپ کروانا ضروری ہے، اگر ایسا حال رہا نہ تم بچو گی نہ ہی یہ بچہ۔ گل جان کی گھبراہٹ پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ مومنہ بھابھی بھی پریگننٹ ہیں کیا؟ آج سندل ملازمہ بتا رہی تھی۔ اس کی بات سننے کے لیے گل جان کو قریب ہونا پڑا تھا۔ نکاہت سے آواز بھی دب رہی تھی۔ گل جان نے سرد آہ بھری۔ ہاں، اس کے سر کا صدقہ دیا گیا ہے آج حویلی میں اس کی گود بھرائی کی رسم تھی۔ قسمت دیکھو، تمہارا نہ صدقہ اتارا گیا نہ گود بھرائی ہوئی، کسی کو خبر تک نہیں۔ میرا خانزادہ ہوتا تو دنیا کی ہر آسائش، ہر خوشی تمہارے قدموں کے آگے ڈھیر کر دیتا۔ انہوں نے دودھ کا گلاس اٹھا کر پریہان کی طرف بڑھایا تو وہ رخ پھیر کر انکار کر گئی۔ مورے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، عدت کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پریسا آپی مجھے اور پروا کو اپنے پاس بلا رہی ہیں، ٹھیک کیا نا؟ اس کی بات پر گل جان کو لگا سر سے ایک بڑا بوجھ اترا ہے۔ وہ مجبور تھی، ولی تھی، اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، مگر پریہان کے یہاں سے جانے کا سن کر اچھا لگا۔ کوئی ایک تو خوش رہ پائے گا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا، اس کے لیے ضروری ہے تمہاری صحت اچھی ہو۔ اب دودھ پیو، ورنہ صبح تک اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ ان کی بات پر وہ بے ساختہ ان کے سہارے اٹھ بیٹھی تھی۔ دودھ پی کر برے برے منہ بناتی جھرجھری لے کر پیچھے ہوئی تھی۔ پروا کو بہت پسند ہے دودھ، سارا دن ملتا رہے، خوش ہو کر پیتی ہے۔ آنی کو انکل کی چائے کے لیے دودھ پہلے سے نکال کر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ پروا کا ذکر کرتی مسکرا رہی تھی۔
گل جان نے اس کے مزاج میں واضح فرق دیکھا تھا۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرنے کے بعد اب وہ مایوسی کی باتیں نہیں کرتی تھی، کمزوری اور نکاہت کے باوجود بات کر رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ ابھی غم سے نکلی نہیں تھی، سملی نہیں تھی، مگر اب زندگی سے بیزار نہیں لگ رہی تھی۔ دوبارہ سے لیٹ کر وہ لحاف میں دبک گئی۔ مورے، یہاں سے جا کر بھی میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ آپ نے ماما کی کمی پوری کی ہے، مگر اس حویلی میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہاں والوں سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ بے حس اور پتھر دل لوگ ہیں سب۔ میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ان سب کو نہ اپنے بارے میں بتاؤں گی، نہ اپنے بچے سے ملواؤں گی، نہ بتاؤں گی۔ ان سب نے مجھے ناکردہ گناہ کی سزا دی ہے، میں بھی سزا دوں گی۔ وہ آنکھیں موندے اپنے ارادے بتا رہی تھی۔ گلجان خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ اب سونے میں اسے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نیند نہیں آتی تھی، اسے آ جائے تو وہ جلدی جاگ جاتی تھی۔ اس کی بے سکونی کا کوئی علاج نہیں تھا سوائے وقت کے۔ وقت ہی اس کے غم میں کمی لا سکتا تھا، اسے سکون سے نواز سکتا تھا۔ جانے کتنی دیر بعد وہ گہری نیند میں ڈوبی تھی۔ اس کے سونے کا یقین کر کے وہ کھانے کے ویسے پڑے برتن اٹھا کر باہر نکلی تھی۔ کچن کے پاس پہنچی تھی کہ سامنے بیرونی دروازے کی طرف دیکھ کر پتھر بن گئی تھی۔ وہ پورے 2.5 ماہ بعد آج اس شاندار حویلی کے سامنے موجود تھا۔ ساتھ ادب خان کھڑا تھا۔ جب تک وہ مکمل صحت یاب ہو کر اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا تھا، ادب خان نے ہلنے نہیں دیا تھا، اور آج وہ جان لیوا انتظار کے بعد اپنوں سے مل رہا تھا۔ قدم اندر کی جانب بڑھائے تو ادب خان وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی کے پچھلی جانب سرونٹ ایریا میں اس کا الگ تھلگ قدرے پر آسائش کمرہ تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر حویلی کی عمارت کے پاس پہنچا، گہرا سانس بھرا اور اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب حویلی والے باتیں کر رہے تھے۔ آج خانزادہ ہوتا تو اگر خانزادہ ہمارے درمیان ہوتا۔ ان کی باتوں کا ہر بار آغاز اسی جملے سے شروع ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا تو نیلگوں آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ سامنے سے آتی گلجان نے اسے دیکھا تو پتھر کی ہو گئی۔ ہاتھ سے برتن چھوٹے اور بے ڈھنگا شور ہر طرف گونج اٹھا۔ سب نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی پتھرائی ہوئی نظروں کے تعاقب میں سر گھمایا تو خانزادہ کھڑا تھا، زندہ اور سلامت۔ سب کو لگا کوئی خواب ہے یا خیال۔ خانی بیگم تڑپ کر اسے پکارتی، اس کی جانب بڑھیں تو وہ آگے بڑھ کر ان کو سینے سے لگا گیا۔ شک کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، وہ لوٹ آیا تھا، وہ جسے سب مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے، جس کا حویلی سے باقاعدہ جنازہ اٹھا، کفن دفن ہوا تھا۔ ہاں، مگر جھلسی ہوئی لاش میں کہیں اس کا چہرہ واضح بھی تو نہ تھا۔ پریہان سچ میں چلا کر کہتی تھی وہ خانزادہ نہیں ہے، کسی نے سنا ہی نہیں تھا۔ وہاں کا ماحول یکدم بدل سا گیا تھا، ہر آنکھ نم تھی، حیرت تھی، بے یقینی تھی، مگر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کب کہاں اور کیوں گیا، اتنا عرصہ کہاں اور کیوں رہا، کے سوالات بات کے لیے اٹھا رکھے۔ خان یوسف کتنی دیر اسے سینے سے لگائے کھڑے رہ گئے، گویا یقین چاہ رہے ہوں۔ پورے 2.5 ماہ بعد 70 سے اوپر دن، کوئی کم عرصہ نہیں تھا دوری کا۔ اسے دیکھنے کو ترس گئے تھے، مگر مرا ہوا سمجھ کر صبر کر ہی لیا تھا۔ اس کے بھائی، باپ، چچا خان یوسف اور خانی بیگم بے تاب سے اسے بار بار مل رہے تھے، چھو رہے تھے۔ ثنا بیگم، اس کی بھابیاں اور ملازمین تک کے چہروں پر خوشی تھی۔ وہ سب سے مل کر پلٹا اور گلجان کے سینے سے لگ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کس وقت سے گزری ہوں گی، وہ یاد بھی کرتی رہی ہوں گی، تکلیف بھی جھیلی ہوگی۔ گلجان کی آنکھیں بھر آئیں۔ سب سے مل کر بیٹھا تو وضاحت دینے لگا۔ گولی لگی تھی، زخمی بھی ہوا تھا، ادب خان نے بچا لیا۔ وہ نہ لے جاتا تو آگ کی لپیٹ میں آنے والی گاڑی میں مر ہی جاتا۔ شاید جس لاش پر آپ روئے ہیں وہ اس کی تھی جس نے مجھے مارنا تھا۔ ادب خان نے اسے مار دیا۔ ہوش میں نہیں تھا کہ واپس آتا۔ ادب خان سارے عرصے میں مجھے چھپائے رہا، شملہ تو لوٹ آیا آپ سب کے پاس۔ خود پر بیتی ساری داستان مختصر بتا کر اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا تھا۔
سب موجود تھے پر یہان کہیں نہیں تھی۔ اسے لگا وہ واپس جا چکی ہوگی۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو انفارم کرتا ہوں، خانداور نے جوش میں کہا اور اپنا موبائل نکالا تھا۔ لڑکیوں کو بھی تو بتانا ہے، سب سن کر ہی پاگل ہو جائیں گی، یاور نے کھلکھلا کر اسے کہا تھا۔ بھئی رات ہے، کسی کو مت بتاؤ، وہ ابھی آنا چاہیں گے، صبح بتا دینا سب کو۔ خان یوسف نے منع کر دیا۔ ڈاور نے اتفاق کیا۔ اب جو خبر ملتی تو وہ کہاں ٹک کر بیٹھ پاتے، پہلی فرصت میں اڑ کر پہنچ جاتے۔ پر یہان، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ خانزادہ کا کب سے دل میں مچلتا سوال لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ عدت میں اپنے کمرے میں ہے، شاید سو گئی ہو۔ عدت کا بتاتے ہوئے خانی بیگم خجل سی ہو گئی تھی۔ وہ عدت میں تھی اور کس حال میں تھی کوئی خبر نہیں تھی انہیں۔ اندر ہی اندر فکر ستائی۔ گل جان بیگم نے اس کی خراب طبیعت کا دبے الفاظ میں بہت بار بتایا تھا، مگر ان میں سے کسی نے کان ہی نہیں دھرے تھے۔ ان کے وہیں ہونے کا سن کر خانزادہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میں شکرانے کے نفل ادا کرتی ہوں جا کر۔ خانی بیگم اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ گل جان پہلے ہی اپنے کمرے میں سجدہ ریز تھی۔ جا کر آرام کرو، سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے، خان عازر نے اس کی بے چینی محسوس کر کے کہا تھا۔ دل نہیں بھر رہا تمہیں دیکھ دیکھ کر، مجھے مجبوری ہے، واقعی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ خان یوسف اسے سینے سے لگائے بھینچ کر بولے اور الگ ہوئے۔ دل کہاں بھرتا تھا ابھی؟ کوئی اپنا جسے مرا ہوا سمجھ لیا ہو، وہ جس کے مرنے پر رو کر صبر تک کر بیٹھے اور وہ لوٹ آئے۔ ان سب کا بس چلتا تو ساری رات اسے سامنے بٹھا کر سسکتے رہتے۔ وہ اٹھ کر سب کو شب بخیر بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر پر یہان لحاف میں چھپی سو رہی تھی۔ گرم شال اتار کر اس کے پاس لیٹا وہ مسکرایا۔ نیلگو روشنی میں اس کا چہرہ کافی کمزور لگ رہا تھا، مگر چہرے پر غضب کی کشش تھی۔ اس کی نازک وجود کو خود میں سمیٹ کر اس کے نکوش کو لبوں سے چھوتا وہ محسوس کر گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید بخار میں مبتلا تھی، شاید کوئی تکلیف تھی یا بے سکونی۔ اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا وہ برے حال میں رہی ہے، بے چین رہی ہے۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا، خود میں بھینچ گیا، اس کے لمس اور دھڑکن کو محسوس کر کے جیسے دنوں بعد سکون پا گیا تھا۔ جانے صبح اسے اپنے پاس اپنے قریب دیکھ کر اس کے کیسے تاثرات ہونے والے تھے۔ وہ خوش ہوگی، بے یقین یا پھر حیران، وہ اس کی محبت سے ناواقف تھا۔ وہ بہت سی باتوں سے لا علم تھا۔ ابھی اپنے بڑے بھائی کو خوشی سے لبریز لہجے میں باپ بننے کی مبارکباد دیتے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سے پہلے یہ عہدہ پانے والا تھا۔ اسے پر یہان کے تن پر سفید سادہ لباس تکلیف دے رہا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا اس لباس سے بڑے عذاب جھیلتی آئی ہے، جس میں سر فہرست تنہائی اور قید تھی۔ کئی سوچوں میں مبتلا وہ نیند میں جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ان ساری راتوں میں یہ پہلی رات تھی جب پریہان اس کے حصار میں سمٹی سکون سے سوئی رہی۔ رات کو ایک بار بھی نہیں جاگی تھی۔ یہ روم ہے دی لٹل ٹویٹی کا، صحیح ہے نا؟ موسیٰ اسے گھر لا کر ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے کا فرنیچر گولڈن اور وال پر کلر اسکیم آف وائٹ، اور ایک دیوار جس کے ساتھ بیڈ تھا وہ کیمل کلر میں تھا۔ باقی رومز کی نسبت اس میں سافٹ کلر اسکیم تھی۔ پروا پسندیدہ نظروں سے کمرہ دیکھتی سر ہلا گئی۔ موسیٰ نے حدید کے ڈرائیور کی بیوہ کو بلوایا۔ ڈرائیور کی اسی حادثے میں موت ہو چکی تھی۔ اس کی بیوہ اب اس گھر کی سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ 2 چھوٹے بچے تھے، صرف 2 وقت کا کھانا بناتی تھی اور فری رہتی تھی۔ موسیٰ نے پروا کا خیال رکھنے اور ساتھ رہنے کی ہدایت دی۔ پروا کچھ بھی چاہیے ہو ان سے کہنا، میں ابھی چھوٹے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا ڈنر کر کے، جلدی سو جانا، اوکے۔ نرمی سے پروا کو دیکھتے ہوئے ہدایت دی۔ وہ اب بھی صرف سر ہلا گئی تھی۔ اس کا دماغ اپنی آنی پر اٹکا ہوا تھا۔ موسیٰ پر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں اکیلے آ کر رہنا اسے ڈرا رہا تھا۔ موسیٰ کے جاتے ہی وہ عورت بھی کھانا بنانے چلی گئی۔ پروا پیچھے چھپ کر رونے کا شوق پورا کرتی۔
بنا کھائی ہی سو گئی تھی۔ موسیٰ وہاں سے نکل کر عیسیٰ کے پاس پہنچا تو وہ موبائل پر بیٹھا گیم کھیل رہا تھا۔ اب ملنا اتنا ضروری نہیں تھا، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف اٹھائی، میں کل چکر لگا لیتا وہیں۔ اسے دیکھ کر پھر اسی بات پر جہاں پہنچا تھا۔ وہاں گیسٹ ہے، چلی جائے گی کچھ دن تک، پھر شوق سے آنا۔ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، کافی پلا دو پلیز۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو عیسیٰ نے ابرو چڑھائے۔ کون گیسٹ؟ کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے اور کہاں جائے گی؟ عیسیٰ کو تسلی نہیں ہوئی تھی، سوالات کرتا کھسک کر موسیٰ کے قریب ہوا۔ یار، حدید نے اس کی رسپانسبلٹی مجھے دی تھی، اب کون ہے اور کیوں ہے کو چھوڑ دو پلیز، کافی بنا کر لاؤ، پھر باقی انٹرویو لے لینا۔ موسیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔ حدید کے نام پر وہ چپ سا ہو گیا، مزید کچھ بھی بولے بنا اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ موسیٰ انگوٹھے سے کن پٹی دباتا پروا کو سوچنے لگا۔ وہ کافی بڑی ذمہ داری اٹھا چکا تھا، اب جلد از جلد ان بہنوں کے باہر جانے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ پر یحان کو حویلی سے لانے کے لیے بھی اسے اچھی خاصی مشکل پیش آنے والی تھی۔ دونوں کو سوچتا، فکر مند ہوتا۔ وہ جانتا نہیں تھا سب سنبھالنے والا لوٹ آیا تھا۔ صبح جاگ کر بھی وہ دیوانہ وار اسے تکتا جا رہا تھا، بہت ترسا تھا اسے دیکھنے کے لیے، چھونے کے لیے۔ آج وہ پاس تھی تو دل نہیں بھر رہا تھا۔ نرمی سے اس کا گال سہلاتے، پیشانی پر لب رکھے، وہ اپنے چہرے پر جانا پہچانا لمس محسوس کرتی نیند میں کسمسائی آنکھ کھول گئی۔ سامنے خانزادہ کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ وہ کچھ پل دیکھتی رہی، وہ اپنا حصار مزید تنگ کرتا اسے قریب تر کر گیا، پر یحان آنکھیں جھپکتی اسے خیال سمجھ کر دیکھ رہی تھی۔ اپنا نرم ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر رکھ کر محسوس کرنے لگی۔ خانزادہ خاموشی سے اس کی بے یقینی میں گھری حرکتوں کو دیکھتا محفوظ ہو رہا تھا۔ حدید، I miss you a lot and it's hurting to be alone, to live without you۔ وہ اپنی کیفیت بتاتی سسکنے لگی۔ حدید کو لگا کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو سینے میں۔ اس کے روتے الفاظ میں تکلیف محسوس کرتا وہ اس کے چہرے پر جھک کر بےتابانہ لمس بکھیرتا چلا گیا۔ پر یحان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ خیال نہیں، حقیقت تھا، وہ زندہ تھا۔